اب جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. اور جیسے پہلے لیول پر جامع ترین اصطلاح عبادت ہے، دوسرے لیول پر ہے شہادت علی الناس. دعوت کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، اس کام کے لیے جہاد ہوتا رہا. اسے قرآن نے جہاد کہا ہے. چنانچہ سورہ فرقان میں جو فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور بہت بڑا جہاد کیجئے، اور بہی اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے. یہ جہاد تلوار سے نہیں ہوتا. اس جہاد میں کوئی زور اور طاقت اس طرح کی استعمال نہیں ہوتی، فزیکل انرجی. اس میں طاقت کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ ذہنی صلاحیت ہے اس میں. اور اصل ہتھیار کون سا؟ قرآن. انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، تعلیم قرآن کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت ہو رہی ہے اللہ کی طرف قرآن کے ذریعے سے. لوگوں کو بشارتیں دی جا رہی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے. انذار کیا جا رہا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے اے نبی کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار اس تک بھی پہنچ گیا. تو یہ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جیسے کہ پہلے لیول پر 4 اصطلاحات تھیں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. ایسے ہی اس دوسرے لیول پر 4 ہیں، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ ایک اصطلاح ہے، 2 نہیں ہے، کمپوزٹ ہے. اور چوتھی شہادت علی الناس، یہ اصل مقصد ہے لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ آپ نے دیا حجۃ الوداع میں، اس میں لوگوں سے گواہی لی تھی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اور پورے مجمع نے کہا ہے انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا ہے. عام طور پر صحابہ کرام حضور کا جب سوال ہوتا تھا تو اول تو یہ کہ جواب دینے میں کتراتے تھے. عام طور پر اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کہاں آگے بڑھ کر اپنی کوئی ذہانت کا مظاہرہ کریں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک جواب سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے. اور جواب 3، بلکہ ایک روایت میں 4، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تاریکی کے پردوں کو چاک کر کے رکھ دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ آپ کی طرف سے ابلاغ اور تبلیغ اور حجت قائم کرنے میں کوئی کمی رہ گئی. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا، اور پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں پہنچا دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا. گویا کہ اسے سائی آف ریلیف کہیں گے ہم انگریزی میں، کہ جیسے کہ ایک بھاری بوجھ کندھے پر تھا، آج اتر گیا. وہ جو ذمہ داری تھی پہنچانے کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے اللہ کے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر اللہ کی طرف سے، پہنچا دیجیے. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض ایسا نہ ہوا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ کیفیت ہے، وہ بوجھ ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ جو بھاری بوجھ آیا تھا وہ آج گویا کہ سائی آف ریلیف، سبکدوش ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کندھے ہلکے ہو گئے، وہ بار گراں آج اتر گیا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اسی کا ظہور ہوگا قیامت. میدان حشر میں ہر امت کا جب محاسبہ ہوگا تو پہلے رسول کھڑا ہوگا اس امت کا، اور وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا. اب یہ جانے اور ان کا کام، ان کا محاسبہ، ان کا یہ جواب دہی خود کریں گے. دے ہیو ٹو فیس دی اکاؤنٹیبلٹی. میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے کوئی کمی نہیں کی.
یہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہر رسول کھڑا ہوگا اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کی ہے، اس لیے کہ حضور تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، تو کون پہنچائے گا؟ اسی لیے وہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو تذکرہ ہو رہا تھا اس کے آخری الفاظ اب یہ ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں، میں نے تمہیں پہنچا دیا اب تمہیں پہنچانا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ پہنچانا کیسے ہوگا؟ اگر میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگے رہے، اپنے پروفیشنز، اپنے اپنے کاروبار، اپنی جو بھی مصروفیات ہیں، بہرحال ایک مصروفیت پریزرویشن آف دی سیلف، جائز جہاد آپ کو کرنا ہے، معاش کے لیے کوئی نہ کوئی محنت کرنی ہے، اسی طریقے سے اور جو بھی آپ کے اوپر حقوق اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کا مقصود، آپ کا مطلوب، آپ کا نسب العین، آپ کا آدرش، آپ کا آئیڈیل اگر یہ نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کا غلغلہ بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے، تو پھر یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہے، پھر تو یہ در حقیقت صرف جائز جہاد کی حد تک تو آپ کر رہے ہیں، پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ ایمان کی شرط لازم ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن مجید اس پہلے جہاد کو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہی نہیں، حدیث میں بھی آیا ہے تو فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے، المجاہد من جاہد نفسہ، افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ بالمال والنفس، یہ جو ایمان کی ڈیفینیشن میں ایک اس کے لازمی حصے کے طور پر آیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس کی پھر شرط پوری نہیں ہو رہی، اس کی تو اولین شرط یہ ہے جس کو یہاں دوسری چھت سے نمایاں کیا گیا، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس کے لیے تن من دھن، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، نسب العین زندگی میں یہ بن جائے، یہ مقصود ہو، یہ مطلوب ہو، باقی چیزیں جو ہے پھر انسان اس کا دائرہ سمیٹتا ہے، اس کی بساط جو ہے وہ کم کرتا ہے، اپنی ضروریات کم کرتا ہے تاکہ وقت نکالے اور اس کام میں لگائے۔ اس میں بھی اب میں عرض کر دوں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے لیول کا جہاد، جو اگرچہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے اندر تو نہیں آتا لیکن جہاد تو ہے ازروع حدیث، اس کے بھی 3 شعبے تھے، نفس جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو دباؤ ہیں ان کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اسی طرح اس لیول پر بھی 3 جہاد ہیں، اور اس میں البتہ یہ ہوگا کہ یہ ہر شخص کے کرنے کے 3 نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 لیولز ہیں اصل میں اس دعوت اور تبلیغ کے۔ اس کے لیے بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نحل کے آخری حصے میں آئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ دعوت کے 3 لیول ہیں۔ سب سے اونچا لیول کیا ہے؟ ہر معاشرے میں ایک انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین عنصر، ذہین اقلیت ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے، اگرچہ تعداد میں کم، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مائکروسکوپک مائنورٹی، فیصلہ کن وہی ہوتے ہیں، وہی گویا کہ پیس میکرز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، روایات وہی بناتے ہیں، وہی جو ہے رخ معین کرتے ہیں معاشرے کا۔ اس کو ظاہر بات ہے کہ دعوت جو ہے صرف وعظ کے ذریعے نہیں پہنچائی جا سکتی، دلیل کے ذریعے سے پہنچانی ہوگی، حکمت، دانائی، ان کے ساتھ آپ فلسفے کے انداز میں بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، ان کے غلط نظریات کا ابطال اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو بیریئر ہی نہیں ٹوٹا، ان کے دل تک تو آپ کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے دماغ کے غلط نظریات نے جو ہے دل کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، یہ پردے ہیں۔ لہذا ہائیسٹ لیول ہے انٹلیکچوئل لیول پر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ قرآن خود کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، تو قرآن خود بھی دلیل پیش کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں وہ دلائل جو آئے ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں قرآن مجید میں،
وہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس دور کے غلط نظریات تھے صرف ان کی نفی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں وہاں تمام غلط نظریات جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی نفی موجود ہے۔ البتہ اس کے لیے آپ کو قرآن میں ہو غوطاً اے مرد مسلمان، آپ کو ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا۔ آپ کو آن دی سرفیس نہیں ملیں گی وہ چیزیں، آن دی سرفیس تو وہی گمراہیاں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جو اس معاشرے میں موجود تھی، کہ جو معاشرہ مخاطب اول تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا، وہاں جو گمراہی تھی، وہاں جو شرک کی شکلیں تھیں، وہاں الحاد کی جو صورتیں تھیں، وہ تو گویا کہ بالکل سامنے ہے، رائٹنگ آن دی وال کی طرح قرآن میں نظر آ جائیں گی۔ ان کے خلاف دلائل براہین، ان کے ساتھ پوری کی پوری دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ محاجہ اور مناظرہ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن بعد میں جو نظریات پیدا ہوئے، غلط فلسفے، جن کا کہ آج پوری دنیا کے اوپر ایک غلبہ ہے، مغرب میں جو نیا فکر، نیا فلسفہ، ملحدانہ نظریات، میٹیریلسٹک فلسفی، مختلف شعبوں کے اندر، اب ڈاروین کا ایک نظریہ، اور اس کی ایک تو ہے اس کی جو بھی ایک حیاتیات کے میدان میں جو اس کا معاملہ ایک علمی مسئلے کی حیثیت سے، ایک یہ کہ اس کا جو سوشل انفلوئنس ہوا ہے پوری نوع انسانی کے اوپر، کہ انسان بھی نرا حیوان ہے، بس جو کچھ حیوان کے لیے ضرورت ہے وہی انسان کے لیے ضرورت ہے، کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے انسان میں اور دوسرے حیوانات میں، جو بھی ہے کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، وہ صرف مقدار کا فرق ہے، کمیت کا فرق ہے، کیفیت کا فرق نہیں ہے۔ در حقیقت اسی کے اثرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یا مارکس کا فلسفہ آیا کہ اصل شے جو ہے انسان کا اصل محرک، وہ تو در حقیقت معاش کا محرک ہے، باقی سارے مورل کانسیپٹس بھی جو بھی کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی معاشرے میں جو مینز آف پروڈکشن ہے اور جو بھی معاشی نظام ہوتا ہے، اسی کے مطابق تصورات، اخلاق کے جو ہے معیارات وجود میں آ جاتے ہیں، معیار تابع ہے معاش کے۔ یہ نظریات ہیں بڑے مدلل ہیں۔ اب لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرینڈ رسل کا، اگر آپ اس کا رد نہیں کر سکتے، اگر ایگزسٹانشلزم جو ہے اس دور کا جو سب سے زیادہ محبوب فلسفہ بن چکا ہے، لنگوسٹکس جو ہے جو آج جس کا کہ توتی بول رہا ہے پوری دنیا میں، اگر اس کا ابطال نہیں کر سکتے تو گویا کہ وہ بیریئرز جو ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر نہیں اٹھیں گے تو حق کا اور دعوت حق کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلا لیول آسان نہیں، بڑے ذہین لوگ، بڑے فتین نوجوان اسی کے لیے زندگیاں کھپائیں، اسی کو اپنا موٹو بنائیں، اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جدید نظریات کو بھی انہوں نے پڑھا ہو، قرآن مجید کی بھی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہو، پھر وہاں سے وہ ہدایت کے موتی نکال کر لائے ہو، پھر اس کو آج کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے، آج کے دور کی جو بھی جو ذہنی سطح ہے اس پر پیش کر سکے، تب کہیں وہ تقاضا ادا ہوگا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ۔ عوام الناس ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں کہ کلین سلیٹس ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی فلسفے نہیں ہے، کوئی خناس بھرا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات اچھی کہی جائے، دل کو لگنے والی بات، اس لیے کہ بیریئر ہے نہیں، یو کین اپروچ دیئر ہارٹس ڈائریکٹلی، از دل خیزت بر دل ریزت۔ آپ کی بات اگر دل سے نکلی ہے، دل کی گہرائی سے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کوئی بات آپ نے کہی ہے، سادہ ترین الفاظ میں کہی ہے، ان کے دل پر جا لگے گی، دل پر جا اترے گی۔ از دل خیزت بر دل ریزت، یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے موعظہ حسنہ۔ یہ دوسرا لیول ہے۔ عوام الناس کے لیے فلسفوں کی ضرورت نہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارکس کا فلسفہ اس لیے غلط ہے اور ڈاروین کے نظریے میں یہ خرابی ہے اور فلاں کے نظریے میں لاجیکل پازیٹیوزم اس دلیل سے غلط ہے اور ایگزسٹانشلزم کے اندر یہ فساد، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو موعظہ حسنہ، اچھی بات، نصیحت کی بات، دل کو لگ جانے والے انداز میں، سادہ انداز میں ان کے سامنے رکھی جائے، یہ موعظہ حسنہ ہے۔ تیسرا لیول ہے وجادلہم باللتی احسن۔ یہ مجادلہ ہے، یہ مجادلہ وہی باب مفاعلہ ہے، جدل سے مجادلہ، جدال، جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مشنریز ہیں جو کام کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا، بلکہ مجادلے میں جارحانہ حملہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آج کل کرسچینٹی کے خلاف شیخ احمد دیدات جو ہیں جو کام کر رہے ہیں، ایک اعتبار سے واقعہ یہ کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت ایک وقت میں ہندوستان میں پوری نہ کی ہوتی ایک مرد درویش نے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے عیسائی ہو جاتی، اس لیے کہ جب انگریز یہاں آیا ہے، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کا خوف، اس کا رعب، اس سے مرعوبیت، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے جس درجے میں تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ مشنریز کی فوج آئی، کیونکہ انگریز کا اقتدار شروع ہوا ہے ہندوستان میں بنگال سے،
تو کلکتہ ہی سب سے پہلا مرکز بنا ہے، اور وہیں پر کالج بھی بنا ہے، وہیں پر مطبع لگا ہے، اور انجیل جو ہے یہاں کی زبانوں کے اندر کروڑوں کی تعداد میں چھپ چھپ کر وہاں سے جو ہے وہ بانٹی گئی ہے، اور بڑے بڑے مشنریز آئے ہیں، جن میں سے ایک پادری فینڈر جو ہے اس نے تو تہلکہ مچا دیا تھا، کلکتے سے چلا ہے اور دلی تک پہنچ گیا، اور جو درمیان میں شہر آیا ہے علماء سے اس نے مناظرے کیے، سب کو شکستیں دی، اور یوں سمجھیے کہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا اب جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں، میں کلکتے سے چل کر یہاں آ گیا ہوں، اور کوئی مسلمان عالم جب میرا مقابلہ نہیں کر سکا، میں چیلنج ہے، اوپن چیلنج تھرو کر رہا ہوں، کوئی عالم آئے مجھ سے مناظرہ کرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس وقت کوئی کھڑا نہ ہو گیا ہوتا، کوئی مرد درویش، لیکن یہ کہ اللہ کی سنت ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، وہ طلسم سامری کو توڑنے کے لیے اللہ نے کھڑا کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، نام بھی ان کا رحمت اللہ تھا، اور رحمت اللہ کی رحمت ان پر ہو، انہوں نے پھر مناظرہ کیا اور شکست فاش دی۔ یہ شرافت تھی پادری فینڈر میں، پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا، ہندوستان میں پھر رہا نہیں وہ، پھر جا کر اس نے ترکی میں ڈیرا لگایا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر ترکی کے تمام علماء کو اس نے شکستیں دی۔ دارالخلافہ، ابھی خلافت ترکی کا زمانہ، خلافت عثمانیہ کا سلسلہ جاری تھا، وہاں سے انہیں کہیں اطلاع پہنچی کہ ایک ہندوستانی عالم دین ہے کہ جس نے اس پادری فینڈر کو شکست دی تھی، لہذا وہاں سے کال آئی ہے حجاز میں کہ سنا ہے کہ وہ مولوی رحمت اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو خدا کے لیے انہیں ہمارے پاس بھیجو۔ اس پادری نے جو ہے یہاں پہ ناک میں دم کر دیا ہے۔ وہ جب جا رہے تھے اسے اطلاع مل گئی کہ وہی مولوی رحمت اللہ ہندی آ رہا ہے، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن میں نے یہ سارا تذکرہ آپ کو اس لیے سنایا، وہی رحمت اللہ کیرانوی جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا مدرسہ سولتیہ جو مکہ مکرمہ میں، سنگ بنیاد ان رحمت اللہ کیرانوی کا رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کے لیے ابتدائی سرمایہ دیا تھا سولت جہاں بیگم، یہ بنگالی کی ایک خاتون تھی صاحب ثروت، اس لیے نام اس کا ہے مدرسہ سولتیہ، لیکن حقیقت میں اور وہی مدفون ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو ہے وہ وہی مدفون۔ لیکن میں صرف ذکر کر رہا تھا یہ بھی ضرورت ہوتی ہے، مناظرہ اور مجادلہ، بلکہ مباہلہ تک بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے دلیل کے میدان میں شکست دے دی، تب بھی آپ کا ابھی جو مخالف ہے وہ بات نہیں مان رہا، چپ تو ہو گیا، بات نہیں مان رہا، آخری دلیل ہوتی، آؤ بھائی آؤ مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو جائے، یہ مباہلہ ہے۔ ثم نبتہل، یہ جب عیسائی آئے تھے، نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ان کے بڑے بڑے بطریق آئے تھے، حضور کے ساتھ کئی دن تک گفتگو ہوتی رہی، اور وہ تقریباً لاجواب ہو گئے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر حضور نے یہ آیت اتری ہے ثم نبتہل، آؤ مباہلہ کر لیں، انہوں نے ہمت نہیں کی، جرأت نہیں کی، مباہلہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کہ یہ یقین ہو جائے کہ دل میں یہ مان چکا ہے، اس کی اخلاقی شکست ہو چکی ہے، اب صرف اقرار نہیں کر رہا ہے، تو اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگر تو سچے ہو تو آؤ میدان میں اور کہو کہ اللہ مجھ پر لعنت ہو تیری اگر میں جھوٹا ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جسے یقین ہو کہ میں سچ پر ہوں، جب وہ یقین اندر سے ٹوٹ چکا ہو تو پھر وہ یہ کہنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ تو مباہلے کو بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت گھٹیا سے بات ہے، قرآن مجید میں حضور کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ میں نے چند آپ کو گنوائے ہیں، مناظرہ، مجادلہ، مباہلہ۔ مناظرے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، عام طور پر ہمارے ہاں لفظ مناظرہ چلتا ہے، لیکن یہ کہ مجادلہ قرآن میں آیا، بار بار آیا، جادلہم باللتی احسن، جدال کرو ان سے، لیکن بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، ان کی سطح پر نہ اترو، وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں تو یہ نہیں درست ہوگا کہ تم بھی گالم گلوچ پر اتر آؤ، تم اپنی شائستگی کی سطح کو برقرار رکھو، جادلہم باللتی احسن۔ پھر مباہلہ کا لفظ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال یہ جو دوسرے لیول پر جہاد ہے، اس میں یہ تینوں کام جو ہے مختلف قسم کی صلاحیتیں اس کے لیے درکار ہیں۔ جو دعوت بالحکمہ کرنا چاہتا ہے اس کا کام سب سے مشکل ہے، سب سے کٹھن ہے، اسے تو حکمت کی تحصیل کرنی ہوگی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو بلند ترین شے ہے دین کی، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے 4 جگہ جو ہے قرآن مجید میں 3 مقامات پر تو خاص طور پر حکمت کی تعلیم کو حضور کے فرائض 4 گانہ میں ٹاپ پر لایا گیا، آخری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حکمت کی تحصیل خود کی جائے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ مروجہ علوم آج کا جو لیول آف کانشسنس ہے، آج کی جو علمی سطح ہے، اس پر بات کرنے کے قابل ہوں، اس گہرائی میں اتر کر قرآن مجید سے جو موتی نکال کر لائیں ہدایت کے، ان کو پھر آج کی عقلی سطح پر پیش کرنا، اس کے لیے تو لائف لانگ ہے یہ معاملہ۔ آدمی پوری زندگی اسی میں کھپائے، اسی میں لگائے، اور پھر علوم کے اتنے مختلف گوشے ہو گئے کہ ایک ایک کے لیے آپ کو چاہیے کہ پوری ٹیمز ہو۔ ڈارون کے نقطہ کا نظریہ ارتقاء کو گالی دے دینا تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کرنا دلیل کے میدان میں، یہ تو آسان کام نہیں ہے۔ مارکس کے فلسفے کو کفر قرار دے دینا بہت آسان ہے، فتویٰ دے دینا، لیکن اس کا مقابلہ کرنا، اس کا توڑ کرنا، اس کی دلیل سے ساتھ اس کو رد کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ یہ وہ کام تھا کہ جو ابن تیمیہ نے اور امام غزالی نے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہما اپنے وقت میں۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے دوران جب ہوا ہے معاملہ، جب یونان کی منطق، یونان کا فلسفہ، یہ جب عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو الرد علی المنطقیین امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، تو وہ منطق کا جو علم ہے پہلے خود حاصل کیا ہے، تو اسی تلوار سے کاٹا ہے ان کی منطق کو۔ اسی طریقے سے تحافت الفلاسفہ، اگر امام غزالی نے کتاب لکھی ہے تو اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں کے اندر وہ نہ اترے ہوئے ہوتے تو اس فلسفے کی نفی کیسے ممکن تھی؟ آج بھی یہ فیلڈ سب سے مشکل ہے، سب سے اہم ہے، بدقسمتی سے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے نعرہ، اسلام کے لیے سیاسی مہم، اسلام کے لیے اسی طرح کی اور جو بھی عوامی سطح پر کوئی دعوت و تبلیغ، یہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو سب سے اہم ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تبلیغی جماعت بھی بڑے پیمانے پر کر رہی ہے۔ اچھی بات، نصیحت کی بات، دل میں اتر جانے والی بات، اس کو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے عام جو دوسری اور جماعتیں ہیں ان کا بھی زیادہ تر جو ہے، ہمارا لوور مڈل کلاس جو ہے، اسی کی ذہنی سطح تک اصل میں تبلیغ کا جو حق کسی درجے میں اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا اگر حق کسی درجے میں ادا ہوا تو اس لیول تک۔ ہر فلسافیکل لیول پر یہ بات تاحال بالکل نہیں ہو پائی، اور یہ بات میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ اس سطح پر تو ایک کتاب تو لکھی تھی علامہ اقبال نے، وہ 6 لیکچرز جو ہیں ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور میرے نزدیک صرف دوسری کتاب اس کے بعد میں آئی ہے، وہ ڈاکٹر رفیع الدین، ان کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر۔ باقی میرے علم کی حد تک جو ہے اس فلسافیکل لیول پر بات ابھی نہیں ہو پائی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان تینوں لیولز پر یہ دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جہاد درکار ہے۔ جہاد کس معنی میں ہے کہ خلا تو ہے نہیں، باطل نظریات کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ایک یہ نظریاتی تصادم ہے جو ہوگا، آپ کو اپنی دلیل دینی ہوگی، ان کے پاس دلیلیں ہیں، ان کے دلیلوں پر آپ کی دلیل غالب آئے گی، تب آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی۔ تو یہ جہاد ہے، اور اس میں جان بھی کھپے گی، مال بھی کھپے گا۔ ادارے بنائیے، انسٹیٹیوشنز بنائیے، نوجوانوں کو تربیت دیجیے، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کیجیے، پھر اس کے لیے جو بھی مالی وسائل ہیں ان کو فراہم کیجیے۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی سطح ہے۔